اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں دل سے ان کا اعتراف کرے، زبان سے ان نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندے کو عطا کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندے کی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی موت دیتا ہے اور نہ کوئی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہوا بھی یا کوئی درخت کے پتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، غم اور خوشی بھی اس کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ جیسے فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے جو بھی غلطیاں معاف کر سکتا ہے، حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی روشنی، ہمارے سینے قرآن پاک کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے اس انسان کی زندگی بدل جائے، وہ بھی حقوق اللہ کو جان جائے کہ حقوق اللہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔